چند قدم دائیں طرف جاؤ، وہاں ایک پتھر ہے، اس پر چڑھ کر دیکھو سامنے کیا نظر آتا ہے۔ حلابہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے نامعلوم شخص کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے پتھر پر چڑھ کر دیکھا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد واپس آ گئی۔ اجنبی شخص کی آواز آئی، کیا دیکھا؟ حلابہ بولی، پرماتما کا محل ہے، پہلو میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے اور پھر ایک اور محل ہے۔ اس محل میں 12 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک ایک قندیل لٹک رہی ہے۔ یہاں سے تو اتنا کچھ ہی نظر آتا ہے۔ نامعلوم شخص بولا، ہاں، یہاں سے تو اتنا کچھ ہی نظر آتا ہے۔ یہ جس کو تم ایک محل کہہ رہی ہو، یہ 12 چھوٹے چھوٹے محل ہیں۔ ان محلوں میں سے ہر محل کے اندر ایک حسین و جمیل دوشیزہ بمائے اپنے خدام اور کنیزوں کے ساتھ بسیرا کرتی ہے۔ جانتی ہو یہ 12 حسین و جمیل دوشیزائیں کون ہوتی ہیں؟ اچانک حلابہ کو یاد آیا کہ دیوالی کے موقع پر پرماتما کے ہرکار ریاست کے طول و عرض میں نکلتے ہیں اور محل کے لیے حسین و جمیل دوشیزائیں چن کر لے جاتے ہیں، جن میں سے 12 دوشیزائیں پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا میں جس لڑکی کی تلاش میں آئی ہوں وہ انہی محلات میں ملے گی؟ نامعلوم شخص کی آواز آئی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت ان محلات میں صرف 6 دوشیزائیں باقی ہیں، کیونکہ دیوالی سے لے کر اب تک پورے چاند کی 6 راتیں گزر چکی ہیں۔ ہر پورے چاند کی رات ایک دوشیزہ پرماتما کی خدمت گزاری کے لیے محل میں بھیجی جاتی ہے۔ وہ دوشیزہ ایک ماہ کی دلہن ہوتی ہے۔ ایک ماہ کے لیے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین ہستی تصور ہوتی ہے۔ پرماتما کا سارا پیار، اس کی ساری مہربانیاں اور اس کی ساری طاقتیں صرف اس ایک دوشیزہ کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ اس جنت ارضی کی ملکہ ہوتی ہے، مگر پھر جب ایک ماہ پورا ہو جاتا ہے اور اگلے ماہ کا چاند بدر کامل کی صورت نصف النہار پر چمکتا ہے تو ایک اور دلہن پرماتما کے محل میں پہنچ جاتی ہے اور پہلے والی دوشیزہ کا کبھی پتہ نہیں چلتا۔ 3 صدیوں سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک چلتے رہنا ہے۔ اب معلوم نہیں تم جس دوشیزہ کی تلاش میں ہو وہ زندہ ہے یا پرماتما کی خوابگاہ کی زینت بن کر عدم کو سدھار چکی ہے۔ تاہم اگر وہ زندہ بھی ہے تو تم اسے مردہ سمجھو۔ میں پوری ہمدردی اور دیانتداری سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ اگر تم کسی طرح یہاں سے اپنا آپ بچا کر چلی جاؤ تو یہ بھی تمہاری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تم میری ہم وطن ہو، رب العزت کی قسم مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ ایک غلط ارادے کے ساتھ تم ایک غلط مقام پر آ گئی ہو۔ اچانک دور درختوں میں سے کچھ روشنیاں سی چمکی۔ نامعلوم شخص نے بات ادھوری چھوڑ کر گھبراہٹ میں کہا، محل سے پہرے داروں کی تیسری ٹولی روانہ ہو رہی ہے۔ وہ گشت کرتے ہوئے ادھر سے گزریں گے۔ تم اب یہاں سے جاؤ، ورنہ بہت جلد مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ حلابہ نے کہا، کاش میں تمہاری شکل دیکھ سکتی۔ وہ بولا، میری شکل آنکھوں کا عذاب ہے، تم اس عذاب کا مزہ کیوں چکھنا چاہتی ہو؟ جاؤ، واپس چلی جاؤ، افتیلا جام اور پرماتما کے قہر سے بچو۔ حلابہ کچھ دیر تاریکی میں اس خیالی مقام کی طرف دیکھتی رہی جہاں اس شخص کو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر خدا حافظ کہا اور تیز قدموں سے پنڈال میں واپس پہنچ گئی۔ پنڈال کا منظر اب دیدنی تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو حلابہ ششدر رہ گئی۔ چبوترے کی پر اسرار روشنی میں ایک پر اسرار منظر نظر آ رہا تھا۔ طلائی تخت پر رکھی ہوئی سنہری کرسی اب خالی نہیں تھی، اس پر کوئی براجمان تھا اور وہ جو کوئی بھی تھا ایسا چمکدار لباس پہنے ہوئے تھا کہ اس پر نظر نہیں جمتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مہین نقاب تھا جس کے اندر سے اس کا چہرہ چلمن کی شمع جیسا نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بالکل ساکت تھا، جیسے صدیوں سے اسی مقام پر بیٹھا ہو، نہ پلک جھپکائی ہو اور نہ سانس لیا ہو۔ اس کے ارد گرد قیمتی کرسیوں پر کوئی 10 مرد و زن بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب بے حس و حرکت تھے۔ ان مناظر میں ایک منظر سب سے انوکھا تھا۔ پرماتما کے عین عقب میں ایک شخص محافظ کے انداز میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حلابہ کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک گرانڈیل شخص تھا۔ اس کے 2 سر اور 4 ہاتھ تھے۔ ان چاروں ہاتھوں میں اس نے 4 برہنہ تلواریں اٹھا رکھی تھیں۔ اس کی خوفناک بھوری آنکھیں مسلسل حرکت میں تھیں، جیسے ارد گرد کی ہر شے ان کی زد میں ہو۔ حلابہ اس بلا کو دیکھ کر لرز گئی۔ اس نے چبوترے سے دھیان ہٹا لیا۔ وہ جادوگر کی منکر نہیں تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے بارے میں جاننے سے انسان قاصر ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا، مگر یہ 4 ہاتھوں اور 2 سروں والا انسان جادو کا کرشمہ ہرگز نہیں تھا۔
شاید یہ پرہیبت بلا ماں کے پیٹ سے اسی طرح برآمد ہوئی تھی۔ چبوترے کے عقب میں عام تماشائیوں کی تمام نشستیں بھی بھر چکی تھیں۔ پنڈال میں سحر کاری کا مظاہرہ زوروں پر تھا۔ دو جادوگروں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک جادوگر نے اپنے کسی عمل یا شعبدے کے ذریعے مد مقابل جادوگر کو اندھا کر دیا تھا، اور اب دوسرے عمل کے ذریعے اسے فرش سے سر ٹکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سر ٹکرانے والا نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ فاتح جادوگر نے خنجر کی نوک سے زمین پر ایک نقش کھینچا اور نقش سے مٹی اٹھا کر اپنے شکست خوردہ مقابل پر پھینکی۔ وہ تڑپ تو پہلے ہی رہا تھا، اب پھڑکنے بھی لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ناک سے خون جاری ہوا اور وہ غش کھا گیا۔ معالج اسے اٹھا کر باہر لے گئے۔ ایک جانب سے باروب آواز گونجی۔ یہ آواز مہمان جادوگر افتیلا جام کی تھی۔ اس نے مخصوص جملوں کے ذریعے ساحر کی فتح کا اعلان کیا۔ حلابہ نے غور سے دیکھا۔ افتیلا جام ایک ادھیڑ عمر مکروہ صورت شخص تھا۔ گلے میں مردے کی ہڈیوں کی مالا پہنے، ماتھے پر کشکا بھینچے، وہ بڑی تمکنت سے پنڈال کے ایک سرے پر بیٹھا تھا۔ خوابیدہ آنکھوں والے تین بوڑھے ساحر اس کی معاونت کے لیے موجود تھے۔ دو نیم برہنہ خادمائیں افتیلا جام کے دونوں طرف بے حرکت کھڑی تھیں۔ جو ہی افتیلا جام نے نتیجے کا اعلان کیا، ایک جواں سال جادوگرنی اچھل کر پنڈال کے اندر آ گئی۔ وہ سر تپا ایک سیاہ لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کے سفید چہرے پر چمکیلی آنکھیں تھیں۔ وہ افتیلا جام کو مخاطب کر کے پکاری، مہاراج، جالی نے میرے چیلے کو اندھا کیا ہے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ فاتح جادوگر کا نام جالی تھا۔ افتیلا جام نے اس سے کہا، جالی، کیا تم یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ویسے قواعد کے مطابق تم اس کے پابند نہیں ہو۔ جالی، جو ایک جواں سال جادوگر تھا، تذبذب میں کھڑا تھا۔ جادوگر عورت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہراس سا نظر آنے لگا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص کود کر اندر آ گیا۔ اس کی دونوں بھویں نہایت گھنی تھی۔ میں مقابلہ کروں گا رانیا کا، اس نے سینہ ٹھونک کر کہا۔ میں جالی کا استاد ہوں۔ افتیلا جام نے پوچھا، رانیا، کیا تم مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ رانیا نے اپنے لمبے بال کھول دیے۔ اس کا مطلب تھا وہ مقابلے پر رضامند ہے۔ دونوں استاد جادوگر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ رانیا آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے معاون نے اس کے ہاتھوں میں گھنٹیاں دے دیں۔ وہ ان گھنٹیوں کو بڑے جوش سے باری باری زمین پر مارنے لگی اور اپنے سر کو ایک چکر کی صورت میں حرکت دینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پنڈال پر سانپ نظر آئے۔ یہ سانپ پنڈال کے پردوں کے نیچے سے برآمد ہو رہے تھے۔ ان میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے سانپ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سانپوں نے عمر رسیدہ جادوگر کو گھیر لیا۔ اس جادوگر نے اپنے ہاتھ لبادے کے اندر کیا اور جست لگا کر سانپوں کی زد سے نکل گیا۔ پھر اس نے بڑے جوش سے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ایک شعلہ سا لپکا تھا اور سانپوں کی جگہ ایک الاؤ بھڑک اٹھا۔ زیادہ تر سانپ اس آگ کی زد میں آ گئے اور باقی بل کھاتے واپس پردوں کے پیچھے رینگ گئے۔ جلتے ہوئے گوشت کی بو پورے پنڈال میں پھیل گئی۔ رانیا نے یہ منظر دیکھا تو جوش سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے اپنا لبادہ اتار پھینکا اور آگ کے گرد والہانہ رقص کرنے لگی۔ اس نیم اریاں رقص کو تال فراہم کرنے کے لیے دو بونے تبلچی پر بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ اس وحشیانہ رقص نے حاضرین کو مبہوت کر دیا۔ دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگے۔ ساحرہ رانیا ہجانی انداز میں رقص کرتی کرتی الاؤ کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے ایک عجیب و غریب نعرہ بلند کیا اور آگ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ دیکھنے والے حیرت سے گنگ رہ گئے۔ شعلوں کی لپکتی زبانیں ساحرہ کی برہنہ کمر تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں موندے، دونوں ہاتھ ناگن کے پھن کی طرح اوپر اٹھائے وجد انگیز رقص کر رہی تھی۔ اس کا انگ انگ تھرک رہا تھا، ہلچل مچا رہا تھا۔ کچھ دیر محو رقص رہنے کے بعد وہ الاؤ سے صحیح سلامت باہر نکل آئی اور مقابل جادوگر سے چلا کر بولی، بڈھے، یہ تیری ہی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اگر ہمت ہے تو اس میں پاؤں رکھ کر دکھا، پاؤں رکھ کر دکھا اس میں۔ بوڑھا جادوگر تذبذب میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے افتیلا جام کی طرف دیکھا اور بولا، مہاراج، یہ جادو نہیں، شعبدہ ہے۔ رانیا نے دھوکہ کیا ہے۔ اس نے اپنے بدن پر کسی مرکب کا لیپ کر رکھا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ شعبدہ ہے۔ قاعدے کے مطابق اس فریب کاری کی سزا موت ہے۔ افتیلا جام نے بغور رانیا کی طرف دیکھا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، رانیا، میرے پاس آؤ۔ رانیا نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ افتیلا جام نے اپنا حکم دہرایا،
میرے قریب آؤ رانیا۔ اس وقت رانیا بجلی کی طرح حرکت میں آئی۔ چیخ کر اس نے مقابل جادوگر کو دھکا دیا۔ وہ آگ کے بالکل پاس کھڑا تھا، دھکا کھا کر شعلوں میں جا گرا۔ پلک جھپکتے میں اس کے کپڑوں نے آگ پکڑی اور وہ اپنے شعلے بجھانے کے لیے پنڈال میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ کئی مددگار اس کی آگ بجھانے کے لیے لپکے اور بھاری کپڑے پھینک کر شعلے سرد کر دیے، مگر اتنی دیر میں جادوگر بری طرح جھلس چکا تھا۔ اس وقت حلابہ کی نگاہ رانیا کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا رانیا نے ایک خنجر سے اپنا پیٹ پھاڑ لیا اور جان کنی کے عالم میں فرش پر تڑپ رہی ہے۔ اس کا خون تیزی سے پنڈال کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر اور جادوگرنی ٹھنڈے ہو گئے۔ افتیلا جام کے حکم پر زرد پوش محافظ آگے بڑھے اور دونوں لاشوں کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ آگ بجھا کر ادھر سے سانپوں کی کینچلیاں اٹھا کر جگہ صاف کر دی گئی۔ پنڈال کے چاروں کونوں میں تانبے کے بڑے بڑے برتنوں میں عود اور عنبر سلگ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں ان کی مہک سوختہ گوشت کی بو پر غالب آ گئی۔ پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ نئے مقابلے شروع ہو گئے۔ ماہر جادوگر اور شعبدے باز اپنے اپنے کمالات دکھانے لگے۔ فتح اور شکست کا دور چلنے لگا۔ حاضرین ایک بار پھر اس ہنگامہ پر حیرت میں گم ہو گئے۔ یوں لگتا تھا یہاں کوئی سنگین واقعہ رونما ہوا ہی نہیں۔ جادوئی کمالات کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ اس کے بعد کامیاب مظاہرین کو بیش قیمت انعامات دیے گئے اور اس محفل کی پہلی نشست ختم ہو گئی۔ دوسری محفل آج رات برپا ہونی تھی۔ حصہ لینے والے جادوگر اور شعبدہ باز تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب صبح سویرے سے اٹھے ہوئے تھے۔ کوئی درخت کے سامنے سر ٹیک کر کڑا بجا رہا تھا، ایک طرف گنگا رام رام نام جپنا کی تکرار کر رہا تھا۔ وہ رات اپنے شعبدے پر ایک گراں قدر انعام لے کر لوٹا تھا، مگر وہ اس انعام پر بھی زیادہ خوش نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ شعبدہ کسی اونچی ذات کے ہندو نے دکھایا ہوتا تو یہاں سے مالا مال ہو کر لوٹتا۔ حلابہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے صبح سے 2-3 بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اب اسے خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ اگر ایک بار پھر اسے محافظوں نے روکا تو روکنے کے علاوہ اسے گرفتار بھی کر لیں گے۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس صرف 8 پہر ہیں۔ کل اس وقت انہیں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ اگر اسے کچھ کرنا ہے تو آج رات ہی کر لینا ہے۔ 2-3 پہر میں اسے نہ صرف چندا کو آزاد کروانا تھا بلکہ پرماتما تک پہنچ کر اسے جہنم واصل بھی کرنا تھا، اور یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی گزارنے کا سوچے۔ پرماتما تک پہنچنا تو دور کی بات تھی، ابھی وہ چندا نامی اس مسلمان لڑکی کی موجودگی کا سراغ بھی نہ لگا سکی تھی۔ وہ سوچتی رہی اور سوچتی رہی، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی ہاہاکار کے درمیان بیٹھی اپنے سچے رب کو یاد کر رہی تھی، اس مالک کو پکارتی رہی جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے اور جس کا اشارہ دن کو رات اور سیاہ کو سفید بنا سکتا ہے۔ بہت دیر اپنی سوچوں میں غلطاں رہنے کے باوجود اس کا ذہن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سورج اب ڈھلنے لگا تھا۔ درختوں کے سائے آسیبوں کی طرح رینگتے ہوئے شام طلسم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دن کی حدت سبزے سے پراسرار سرگوشیاں کرتی جنگل کے تاریک کونوں میں سمٹ رہی تھیں۔ حلابہ نے با آہستگی گنگا رام سے کہا، گنگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہیں رہ جاؤں؟ اگر میں جنگل کے کسی تاریک حصے میں چھپ جاؤں تو پرماتما کے آدمی آسانی سے ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ 2-3 جادوگر ہلاک بھی تو ہوئے ہیں، شاید محافظ میری غیر موجودگی کو محسوس نہ کر سکیں۔ گنگا رام بے دلی سے مسکرایا، نہیں مالکن، جیتا جاگتا انسان تو دور کی بات ہے، اگر ہم اپنے سامان سے کوئی تنکا بھی یہاں چھوڑنا چاہیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں کی نگران آنکھیں بہت تیز اور یہاں کا حساب کتاب بہت سخت ہے مالکن۔ حلابہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس وقت ایک زرد پوش پہرے دار ٹہلتا ہوا ان کی طرف چلا آیا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شام تک حلابہ بے قرار پھرتی رہی۔ آخر اجالے پر تاریکی غالب آنے لگی۔ در و دیوار کندیلوں، فانوسوں اور مشلوں سے جگمگانے لگے۔ حسب سابق گھوڑا گاڑیاں پہنچ گئیں اور محافظوں کی نگرانی میں انہی گاڑیوں میں سوار کر کے پنڈال کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حلابہ پہلے سے سب کچھ سوچ چکی تھی، لہٰذا جب پرماتما کے عظیم الشان سفید محل کے سامنے پہنچ کر سب لوگ گاڑیوں سے اترنے لگے تو وہ اندر ہی بیٹھی رہی۔ اس نے خود کو ایک نشست کی اوٹ میں چھپا لیا اور وقت کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی سب لوگ پنڈال کی طرف روانہ ہو گئے اور حلابہ گاڑی میں تنہا رہ گئی۔ اس نے اٹھ کر گنگا رام کا سیاہ تھیلا ڈھونڈا۔
یہ تھیلا شعبدہ بازوں کے سامان کے ساتھ ہی گاڑی کے عقبی حصے میں پڑا تھا۔ اس سیاہ تھیلے کے اندر سے حلابہ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اخروٹ کی منقش لکڑی کا یہ ڈبہ اس نے لبادے کے نیچے چھپا لیا۔ لوہے کی نوکدار سلاخ بھی یہی موجود تھی۔ اب وہ گاڑی کے عقبی حصے میں بیٹھ کر اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کی سوچیں خود بخود اپنے ساتھیوں کی طرف چلی گئیں۔ پچھمی بستی میں ابدال غازی کی حویلی میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے بعد اسے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اشبا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ آنکھوں سے خود بخود اشکوں کی نمی اتر آئی۔ کہاں ہو اشبا؟ اس کے دل نے پکار کر کہا۔ دیکھو، آج میں زندگی کی سرزمین سے موت کی سرزمین کی طرف جا رہی ہوں۔ اس راستے پر قدم رکھنے لگی ہوں جہاں ہر موڑ پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ معلوم نہیں اب کبھی تمہیں دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ وہ دیر تک اپنے خیالوں میں گم بیٹھی رہی۔ اندھیرا کسی ستم گزیدہ کے مقدر کی طرح گہرا ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گاڑی سے نکل کر با آہستگی بید مجنو کے پودوں میں رینگ گئی۔ محتاط انداز میں چلتی، روشن جگہوں سے بچتی، آخر وہ ان 12 محلات کے نواح میں پہنچ گئی جو اس نے کل رات شمال کی جانب سے دیکھے تھے۔ وہ اس وقت ان محلات کے عقبی حصے میں تھی۔ ہر محل کی عقبی جانب بھی ایک دروازہ موجود تھا، لیکن یہ دیکھ کر حلابہ کو مایوسی ہوئی کہ ہر دروازے پر ایک زرہ پوش پہرے دار موجود ہے۔ حلابہ ایک چکر کاٹ کے محلات کے پہلو میں چلی گئی۔ بیرونی دیوار خاصی بلند تھی اور اس پر نوکیلی آہنی سلاخیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ حلابہ ان سلاخوں کو جلتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر جذبے کا عجیب سا رنگ تھا۔ یہ جذبہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ آج ہر رکاوٹ کو پار کر جائے گی۔ کوئی باڑ، کوئی آہنی سلاخ، کوئی دیوار اسے روک نہیں سکے گی۔ رکاوٹیں توڑنے والی نے جان ہتھیلی پر رکھ لی، اور جان جب سچ مچ ہتھیلی پر آ جائے تو نگاہوں میں وہ طاقت آتی ہے جو لوہے کو پگھلا کر آب کر دیتی ہے۔ حلابہ نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی جست لگائی اور دیوار کے ساتھ لٹک گئی۔ ایک زبردست کوشش کے بعد وہ دیوار پر پہنچی اور وہاں سے چھت پر آ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں بڑی احتیاط سے چھتوں پر چلتی محلات کی اس قطار کے عین درمیان پہنچ گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے لبادے میں ہاتھ ڈال کر آہنی سلاخ برآمد کی اور اس دروازے کی طرف بڑھی جو اس کے خیال میں سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ جب وہ نزدیک پہنچی تو اسے اچانک بری طرح چونک جانا پڑا۔ دروازے کے بالکل ساتھ تاریکی میں ایک پہرے دار ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی زردی مائل ستون ہو۔ اس کی سانپ جیسی چمکیلی آنکھیں حلابہ کو گھور رہی تھیں۔ دفعتاً اس نے کافوری مشعل جلائی اور دھیرے دھیرے حلابہ کی جانب بڑھا۔ حلابہ نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر سلاخ چھپا لی تھی۔ وہ پہرے دار کے قریب آنے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ پہرے دار نے ابھی تک چیخ و پکار کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو کیوں نہیں بلایا۔ شاید وہ ایک تنہا عورت کے لیے خود کو کافی سمجھ رہا تھا۔ پھر حلابہ نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اصل معاملہ سمجھ گئی۔ وہ نشے میں بدمست تھا۔ اس کی حریص نگاہیں جیسے خواب کی حالت میں حلابہ کے جسم کا طواف کر رہی تھیں۔ قدرت نے حلابہ کو ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ اپنی جگہ بے حرکت وہ کھڑی رہی۔ پہرے دار ڈولتا ہوا آیا اور مجنونانہ انداز میں حلابہ کو دیکھتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے مشال ایک طرف رکھ دی اور حلابہ کے سفید پیروں میں بڑی ہولناکی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر اس نے پاؤں کو چومنا شروع کیا۔ حلابہ نے آہنی سلاخ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر اٹھا لیا، لیکن اچانک ارادہ بدل دیا۔ اس بدمست پہرے دار کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حلابہ کے پاؤں چھونے کے بعد پہرے دار جوں ہی سیدھا ہوا، حلابہ نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور نہایت تیزی اور طاقت سے اس کا سر دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ چوتھی پانچویں ضرب پر وہ بے ہوش ہو کر حلابہ کی باہوں میں جھول گیا۔ حلابہ نے اسے بدقت تمام گھسیٹا اور چھت کے اوپر سے ساتھ والے خالی محل کے صحن میں پھینک دیا۔ بلندی کافی تھی، پختہ فرش پر گرتے ہی پہرے دار کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ حلابہ نے مشعل کی روشنی میں شرابی پہرے دار کی بوتل ڈھونڈی اور وہ بھی اس کے قریب پھینک دی۔ اب دیکھنے والے کے لیے یہ سمجھنا نہایت آسان تھا کہ پہرے دار بدمست ہو کر چھت سے گر گیا۔ حلابہ کچھ دیر تاریکی میں کھڑی رہی، رد عمل کا انتظار کرتی رہی، پھر مطمئن ہو کر نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اب پہرے دار کی اریاں تلوار اس کے لبادے میں تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، بس وہ آنکھیں بند کر کے موت کے حصار میں داخل ہو گئی تھی۔ محتاط انداز میں چلتی وہ شاندار محل کے اندر پہنچی
اسے معلوم تھا کہ محل کے اندرونی حصے میں کوئی مرد پہرے دار موجود نہیں ہوگا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تسلی بخش تھی۔ کہیں قریب ہی خادماؤں کے چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ستونوں اور پردوں کی آڑ لیتی زرو پوش خادماؤں کی نگاہ سے بچتی وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، مگر کب تک؟ آخر اسے دیکھ لیا گیا۔ ایک مسلح خادمہ نے اسے گھور کر دیکھا، پہلے حیران ہوئی، پھر تیز لہجے میں بولی، کون ہو تم؟ حلابہ نے ان لمحات کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ اطمینان سے بولی، میں مصری ساحرہ ہوں، پہرے داروں کی اجازت سے آئی ہوں۔ پرماتما نے مجھے دلہن کے دل بہلاوے کے لیے بھیجا ہے، میں تو صبح سے یہاں ہوں۔ حلابہ کی یہ تدبیر کارگر رہی۔ رات کی خادمائیں چونکہ ابھی ابھی آئی تھیں، لہٰذا انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے، حلابہ کے لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا، خادمہ کو یقین کرتے ہی بنی۔ اس نے کہا، تمہارا شناخت نامہ؟ حلابہ نے فوراً لبادے کے اندر سے وہ گول چمڑا نکال کر پیش کر دیا جس پر مردے کی کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور جو افتیلا جام کی طرف سے گنگا رام کو عطا کیا گیا تھا۔ حلابہ کو ہرگز معلوم نہیں تھا کہ ایک موقع پر چمڑے کا یہ حقیر ٹکڑا اس کے لیے اتنا کارآمد ثابت ہوگا۔ مسلح عورت نے چمڑا ملاحظہ کرنے کے بعد اسے واپس دے دیا اور خشک لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس طرح محل میں آزادانہ گھومنے کی اجازت نہیں، صرف خوابگاہ تک محدود رہو۔ حلابہ نے اقرار میں سر ہلایا اور محل وقوع کا جائزہ لے کر ایک جانب چل دی۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ مسلح عورت کی شک آمیز آواز سنائی دی۔ خوابگاہ ادھر ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ اوہ، میں بھول گئی، حلابہ نے اعتماد سے کہا اور عورت کی بتائی ہوئی سمت روانہ ہو گئی۔ وہ وسیع کمروں اور وہاں پر مصروف خادماؤں کے بیچوں بیچ سے گزر کر ایک طویل راہداری میں داخل ہو گئی۔ اس راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ حلابہ نے احتیاط کے ساتھ دروازے کی جھری میں جھانکا۔ یہ ایک شاندار خوابگاہ تھی۔ فرش پر قالین، دیواروں پر ایرانی غالیچے، چھت پر سے نفیس پردے آبشار کی طرح گر رہے تھے اور ایک شاندار مسحری کو ڈھانپ رہے تھے۔ مسحری پر ایک نہایت خوش شکل، نازک اندام دوشیزہ محو استراحت تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ حلابہ تمام خطرات بالائے طاق رکھتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ دبے پاؤں چلتی وہ حسین دوشیزہ کے سرہانے پہنچی، پھر اچانک جھک کر اس کا منہ ہاتھ سے ڈھانپا اور تلوار کی نوک اس کی شفاف گردن پر رکھ دی۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں پوری کھولیں اور اس کی چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ حیرت ناک نظروں سے حلابہ کے نقش و نگار والے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حلابہ نے تیز لہجے میں کہا، میں تمہاری دشمن نہیں، دوست ہوں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، صرف ایک سوال پوچھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ لڑکی کچھ دیر خوف سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ حلابہ نے بآہستگی اس کے ہونٹوں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تلوار ابھی تک اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی۔ کیا تمہارا نام چندہ ہے؟ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا نام سریتا ہے، لڑکی ہکلائی۔ چندہ کہاں ہے؟ حلابہ نے پوچھا۔ وہ تو لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ حلابہ نے بے قابو ہو کر تلوار کی نوک پھر سے اس کی گردن پر رکھ دی اور صحرائی لو جیسے پرتپش لہجے میں بولی، جو میں پوچھتی ہوں صرف اس کا جواب دو۔ لڑکی نے ہکلا کر کہا، میں چندہ کی ذاتی خادمہ ہوں، چندہ ادھر حمام میں ہے۔ خوشی اور مسرت سے حلابہ کی رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چندہ زندہ ہے اور اسی محل میں موجود تھی۔ اس کی تقدیر اسے کامیابی سے ٹھیک مقام پر لے آئی تھی۔ حلابہ جھپٹ کر واپس مڑی اور خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے کھڑکی کے پردے برابر کر دیے۔ اس وقت اسے پہلو میں آہٹ سنائی دی۔ اس نے دیکھا خوابگاہ کی جانب ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا اور بھاپ اور خوشبو کے ایک جھونکے کے ساتھ ایک لڑکی نظر آئی۔ اس کے حسین و جمیل چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ بھیگے ہوئے لمبے بال اس نے ایک کپڑے میں لپیٹ رکھے تھے۔ وہ حسب و جمال اور جسمانی دلکشی کی ایک مکمل مورتی تھی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، حلابہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔